الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، سب سے پہلے درود و سلام ہوں خدا کے اس آخری پیغمبر پر جس نے تاریکی اور ظلمت کے تمام پردوں کو تار تار کیا، جبر و استبداد کے مصنوعی کلوں کو مسمار کیا، ریگزار کائنات کو لالا زار کیا، دشت عرب کو گلزار بنا کر دامن فسق عصیاں کو چاک کیا، آتش کدہ عالم کو رخش فردوس بنا کر گمراہی سے پاک کیا، جس نے مخلوق کو خالق سے ملایا، گرتوں کو اٹھایا، بگڑی کو بنایا، جو گلزار خلائق کا نفیس پھول ہے، جو آسمان و جود کا نیر اعظم ہے، بلبل جسے گل کہتے ہیں، قمری چمن کل کہتے ہیں، جہاں والے جسے مکی کہتے ہیں، جنا والے سرد چمنی کہتے ہیں، عرش والے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، تو فرش والے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ انبیاء جسے برتر و اعلیٰ کہتے ہیں، امتی امام الانبیاء کہتے ہیں، جو ظلمت کے لیے نور ہے، بدن کے لیے روح ہے، جسم کے لیے جان ہے، مسلمان کا ایمان ہے، صاحب قرآن ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے قبل انسانیت ذلت و پستی، نکت و اعتبار کی آخری حد تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جبینے جنہیں مالک کائنات کے آگے جھکنا تھا، سورج کی خیرہ کن شعاؤں کے آگے سجدہ ریز ہے، تو کہیں آگ کے لپکتے ہوئے شعلے اس کے معبود تھے۔ وہ دل جو جلوہ گاہ نور زاں ہونا چاہیے تھا، لات و منات کی محبت سے مسحور ہو چکا تھا۔ غرض یہ کہ آدمیت دم بخود اور انسانی انگشت بدنداں تھی، لیکن چونکہ خدا کا قانون ہے، فطرت کا اصول ہے کہ ظلمت کے بعد نور آتا ہے، تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے امام الانبیاء علیہ السلام جب تشریف لائے تو کمال ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ اور بھائی، جس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میں نے تم پر احسان، ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پر فرمائے، لیکن کسی احسان پر احسان جتلایا نہیں، لیکن جب اپنا محبوب دیا ہے تو پھر اپنا احسان جتلایا اور فرمایا کہ میں نے، اے ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ تو خدا را کوشش کیجئے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے آپ کو بھی، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو کوشش کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کیجئے، اور دل کے اندر عشق رسول کی شمع روشن کیجئے، اور اولاد کو صحابہ اکرام علیہم رضوان اور اہل بیت اور امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت سکھائیے، اور اولادوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر راضی ہو جائے گا۔ اجازت دیجئے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔